پھر یہ کہ جو وہ جنت لے کر اور دوزخ لے کر اپنے ساتھ گھومے گا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی آگ ہوگی۔ خبردار اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دراصل مومنوں کو یہاں پر گائیڈنس دی جا رہی ہے کہ دجال کے ساتھ اگر تمہارا سامنا ہو، تم اس وقت موجود ہو، تو وہ تمہیں دو آپشنز دے گا۔ ایک آپشن وہ یہ دے گا کہ میری فرما برداری کرو تو میں تمہیں پانی دوں گا، اور اگر تم نے میری نافرمانی کی تو میں تمہیں آگ دوں گا۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے چوز جو ہے وہ آگ ہی کو کرنا ہے، لیکن پھر بھی لوگ گمراہ ہوں گے۔ آپ سوچیں اتنا سب جاننے کے بعد بھی لوگ گمراہ ہوں گے۔ پھر یہ کہ فتنہ دجال کی اگر شدت کی بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے فتنہ دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہ ہوگا۔ تو آپ سوچیں کہ اس کی شدت اتنی ہے کہ ہم پوری دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اور جب دنیا ختم ہوگی، اگر تب تک کے فتنوں کا کمپیریزن کریں تو تب سے لے کر اب تک کا سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہے۔ اور دجال کے آنے کے بعد جو لوگ ایمان لائیں گے، ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہ دے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جب سورج مشرق کی جگہ جب سورج اپوزٹ ڈائریکشن سے نکلے گا تو اس کے بعد جو لوگ ایمان لائیں گے ان کی ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دجال کے آنے کے بعد جو لوگ ایمان لائیں گے ان کی ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اور وہ تین کام کیا ہیں؟ وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، وہی جو میں نے ابھی بات کی کہ اپوزٹ ڈائریکشن سے نکلے گا۔ دوسری، دجال کا ظاہر ہونا، اور تیسری دابۃ الارض کا نکلنا۔ اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے۔ جو لوگ دجال کے آنے سے پہلے پہلے مسلمان ہو گئے تو ان کا ایمان تو ایکسیپٹیبل ہے، لیکن وہ لوگ جو دجال کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تو ان کا ایمان ایکسیپٹیبل نہیں، کیونکہ اس وقت پھر جو ایمان لانے کی شرائط ہے نا وہ ختم ہو چکی ہوں گی۔ اور جہاں تک اس حدیث میں بات ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو بات کی گئی کہ ایمان اگر نہیں لایا تو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یا نیک کام اگر نہیں کیے اور بعد میں کیے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف ایمان لانا ضروری نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح دونوں کی ضرورت ہے۔ نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے بعد میں، کیونکہ دیکھیں صرف ایمان لانے سے جنت نہیں ملتی، ایمان کے ساتھ نیک کام کرنا، عمل صالح کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال یاد آ گیا تھا۔ آپ سوچیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دجال یاد آ گیا تھا اور وہ رو رہی تھی، کیونکہ اس کی فتنوں کی شدت، اس کا عذاب، اس کا قہر جو لوگوں کے اوپر وہ کس طرح کی آزمائش بن کر آئے گا، وہ سب کچھ یاد کر کے رو رہی تھی۔ کبھی دجال یاد آنے پہ ہمیں رونا آتا ہے؟ حضرت عائشہ رو رہی تھی اتنے فتنوں کو یاد کر کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں گا۔ مطلب کیا ہے کہ میں اس کو مار دوں گا، کیونکہ دجال کی موت نبی کے ہاتھ ہوگی۔ مگر یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے یاد دہانی کروائی کہ رب کانا نہیں ہے۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دہانی کرائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العلیٰ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے تو پاک ہے، اور دجال کہے گا کہ میں رب ہوں، جبکہ دجال کی آنکھ کیا ہے؟ کانی ہے۔ اگر کوئی چھپا ہوا عیب ہوتا نا جو ہمیں نظر نہ آ رہا ہوتا تو ہم کہتے کہ ہاں یہ تو چھپا ہوا ہے، لیکن اتنا واضح عیب اللہ نے اس میں ڈالا ہے۔ اور یہ کیوں ڈالا ہے؟ کہ ہمیں نظر آ جائے کہ دجال عیبدار ہے اور رب عیبدار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے عیب کو بھی واضح کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔
پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے۔ اللہ کی قسم، جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا وہ یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے۔ کون مومن ہے؟ دجال۔ وہ جو شبہ کی چیزیں وہ دے گا، دے کر بھیجا گیا ہے، انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ کیا بتایا گیا ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ جب دجال کی خبریں تم تک پہنچنے لگیں تو کیا کرنا ہے؟ ان سے گریز کرنا ہے، ان میں مزید تجسس میں نہیں پڑنا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو بھی چیزیں دکھائے گا نا، تم اس کے قائل ہونا شروع ہو جاؤ گے کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اب آپ سوچیں کہ وہ کس طریقے سے مینیپولیٹ کرے گا برینز کو، کہ جو اس کی بات سنے گا، اس کی چیز دیکھے گا، وہ اس کا قائل ہونے لگا۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، اگر عام طور پہ بات کی جائے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کی اسپیکنگ پاور بہت اچھی ہوتی ہے، وہ کسی کچھ چیز بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بولتے ہیں یار یہ لگ تو بہت سچا بندہ رہا ہے، یہ بہت کھرا بندہ ہے، اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو حدیث میں کیا بتایا گیا کہ وہ ایسی چیزیں دے کر بھیجا گیا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، جنہیں دیکھ کر تم اس کی پیروی کرنے لگو گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کوالٹیز دی ہیں جس سے وہ ہمارے لیے آزمائش بنے گا۔ اب آج کل تو میڈیا کا دور ہے، اگر ہم تک کوئی خبر پہنچتی ہے تو ہمارا کیا کام ہے کہ اسے اوائڈ کریں۔ اگر ہم تک خبر پہنچتی ہے خدا نہ خواستہ دجال آ گیا ہے یا ایسا کوئی بندہ ہے جو دجال ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مزید اس کے اوپر سرچ نہیں کرنا، بلکہ ایسی خبروں کو اوائڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ملنا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ ملنے کے بعد تو وہ قائل کر ہی دے گا۔ جیسے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتی ہوں کہ وہ بارش برسائے گا، وہ جہاں کھیتی نہیں ہوگی اس کے ایک حکم سے کھیتی لہلہانے لگے گی، یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دجال کو ایسی طاقتیں دیں گے کہ وہ ہمارے لیے ٹیسٹ بنے گا۔ اب اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں میں تو ٹیسٹ کا مقابلہ کر سکتا ہوں، میرا تو ایمان اللہ پر ہے، تو یہ نہ سوچیں۔ بے شک ہمارا ایمان اللہ پر ہے، لیکن وہ اتنی کڑی آزمائش ہے کہ اللہ ہمیں اس دور میں نہ رکھے۔ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ جو آج کل عوام کے بھی ہوتے ہیں، کیا ہم اس پہ پورا اتر جاتے ہیں؟ جیسے جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو مستقل یاد کر رہے ہوتے ہیں، مستقل دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، رو رو کر، گر گرا کر، اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ درگاہ پر گئے، چادر چڑھائی، دیگ تیار کی، بانٹ دی، نیاز دے دی، اور مراد پوری ہو گئی۔ اللہ نے آزمایا ہمیں کہ ہم پکار رہے تھے، اللہ نہیں دے رہا تھا، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اور ہماری بات پوری ہو گئی۔ کہ شادی نہیں ہو رہی تھی، دعائیں پوری نہیں ہو رہی تھیں، میرا یہ کام نہیں ہو رہا تھا، نوکری نہیں مل رہی تھی، مگر میں نے یہ عمل کیا، یہ وظیفہ کیا، یہ نان اتھینٹک کام کیا اور میرا تو کام بن گیا، تو تم بھی کرو، اور پھر ایک چین چل پڑتی ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ توحید پر رہ کر بندہ کیا کرتا ہے۔ اسٹریس ہر طرح سے، ہر طرف سے اتنا بڑھتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پر انسان کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں کہ وہ بھٹک جائے یا اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پیک پر بندے کو لے کر جاتا ہے اس لیے کہ وہ ٹیسٹ کرے کہ اب یہ کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے اندر توحید راسخ ہو چکا ہے تو آپ اپنے قدم نہیں ہٹائیں گے۔ 10 راستے آپ کو معلوم ہوں، لوگ آپ کو 10 غلط راستے بتا دیں، کہیں گے نام تو اللہ کا لیا جا رہا ہے، لیکن آپ نہیں ہٹیں گے، تو فتنہ دجال بھی جب آئے گا تو معاملات اتنے سخت ہو چکے ہوں گے کہ جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے نا، وہ غار میں جا کے پناہ لے لیں گے، چھپ جائیں گے غار میں جا کر۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، سورہ کہف میں ہم کس کا ذکر پڑھ رہے ہیں؟ سورہ کہف میں ہم ذکر ہی غار والوں کا پڑھ رہے ہیں۔ دجال کا ذکر کس صورت میں آ رہا ہے؟ دجال کا ذکر سورہ کہف میں آ رہا ہے، اور کہف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غار۔ اور غار کہاں ہوتے ہیں؟ پہاڑوں میں۔ آگے انشاءاللہ ہم سورہ کہف کا قصہ پڑھیں گے، اصحاب کہف کا قصہ پڑھیں گے، اور ہمیں مزید علم ہوگا کہ ان کے ایمان کا کیا لیول تھا اور ہمارے ایمان کا کیا لیول ہے، اور کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں،
حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روز عرب کہاں ہوں گے؟ مطلب انہوں نے سوال کیا کہ پہاڑوں میں تو چلے جائیں گے لیکن مسلمان کہاں ہوں گے؟ عرب سے مراد یہاں پہ مسلمان ہے، کیا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے، تعداد میں کم ہوں گے، لڑ نہیں سکیں گے، مطلب کہ پاورز اتنی نہیں ہوں گی۔ دجال کی جتنی پاور ہے اس کے مقابلے میں کسی کے پاس بھی اتنی پاورز نہیں ہوں گی کہ کوئی بھی مسلمان لڑ سکے۔ تو مسلمانوں کے پاس ایک یہی آپشن ہوگا کہ وہ چھپ جائیں۔ صرف دو سٹیز ایسی ہیں جہاں پر دجال نہیں داخل ہو سکتا، ایک مکہ اور دوسرا مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صف باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال مدینہ منورہ کی سنگلاف زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ میں موجود تمام کافر اور منافق ڈر کر دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ مدینہ اور مکہ کو اللہ تعالیٰ صاف کر دیں گے۔ کیسے صاف کر دیں گے؟ کہ اس سرزمین پہ جتنے بھی منافق اور جتنے بھی کافر ہیں نا، اس زلزلے کی وجہ سے وہ ڈر کے کس کی ٹیم میں مل جائیں گے؟ دجال کے ساتھ چلے جائیں گے۔ جیسے ہم چھنی کو ہلا کر صفائی کرتے ہیں نا، پتھر وغیرہ نکال دیتے ہیں کسی بھی چیز کو چھاننے کے لیے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کنکر اور گندگی صاف کر دے گا اس زلزلے سے، اور مدینہ اور مکہ کی سرزمین ایک دم پاک ہو جائے گی۔ اب دجال جو ہے وہ ایک وقت میں ہر جگہ تو نہیں ہو سکتا، مگر اس کی موومنٹ اتنی فاسٹ ہوگی، اس کی طاقت اتنی ہوگی، اس کے پاس ایسے جیٹس یا پلینز ہوں گے کہ وہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے۔ تو دجال جب آئے گا تو شب و روز کی ٹائمنگ، مطلب جو ہماری ڈے ٹائمنگ ہے نا، وہ چینج ہو جائے گی۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا، اے لوگوں، اے اللہ کے بندوں، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، ہم نے مطلب صحابہ کرام نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دجال کتنی مدت تک رہے گا؟ اچھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی دجال کا ہی ذکر کر رہے تھے، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثابت قدم رہنا۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ دجال کتنی مدت تک رہے گا؟ فرمایا 40 روز، مطلب دجال کی حکومت صرف اور صرف 40 ڈیز کی ہوگی، 1 مہینہ 10 دن۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو اتنی چھوٹا سا ٹائم ہے، آگے سنیے، جس میں سب سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ پہلا دن کتنا برابر ہوگا، کتنا لمبا ہوگا؟ 365 ڈیز کا، 1 سال کے برابر، 12 ماہ کا۔ دجال کا دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا۔ دجال کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے باقی کے دن تمہارے دنوں کے حساب سے ہوں گے۔ مطلب 40 دنوں میں سے یہ 3 دن آپ نکال دیں، ٹھیک ہے، اور باقی جتنے دن بچے، تو یہ جو 37 دن پیچھے کے بچیں گے وہ عام جو ہمارے دن ہوتے ہیں اس کے حساب سے ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا دن جو 1 سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن یعنی 5 نمازیں ہی کافی ہوں گی۔ مطلب آپ صحابہ کرام کی فکریں دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس دن کیا ہوگا، اتنا لمبا دن کیسے ہوگا، کیسے ہم بچیں گے، ہم کیسے اپنی جان بچائیں گے۔ صحابہ کرام نے کیا کہا کہ 1 سال کا دن ہوگا تو کیا 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ تو ہم کیسے ان کو ایڈجسٹ کریں گے، ٹائمنگز کا کیا حساب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شب و روز کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اپنے شب و روز کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا۔ اللہ اکبر، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس ایک دن میں ہم نے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، 1 سال کی نمازیں پڑھنے کا حکم ہے ہمیں، اور کیسے پڑھیں گے؟ ٹائمنگز کا حساب کر کے، ٹھیک ہے، دن اتنا لمبا ہے تو ہم نے اپنے ٹائم کو اس حساب سے مینج کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ ساری باتیں آپ تک کیوں پہنچ رہی ہیں؟ یہ ساری باتیں اس لیے پہنچ رہی ہیں کہ خدا نخواستہ ہم اس وقت تک رہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس دور میں، کہ اس کے پہلے دن جو 1 سال کی طویل مدت کا ہے، اپنی نمازوں کو اس حساب سے رکھنا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا، اتنی پریشانیوں والا ہوگا کہ وہ بولتے ہیں نا مشکل میں وقت کاٹے نہ کٹے، تو وہ حساب نہیں ہوگا کہ سال، دن اتنا بڑا ہے کہ سال جیسا محسوس ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔
اللہ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا ایکسٹینڈ کر دیں گے کہ وہ دن 1 سال جتنا لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو 1 سال کی نمازیں ایک دن میں پڑھنی ہوں گی. جب دوسرا دن آئے گا 1 سال کی نمازیں پڑھنے کے بعد تو کیا کرنا ہے، ایک دن میں ہم نے 1 مہینے کی نماز پڑھنی ہے. کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہے. جب تیسرا دن آئے گا تو تیسرے دن کتنی نمازیں پڑھنی ہے؟ کیونکہ تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہے، تو ہم نے تیسرے دن 1 ہفتے کی نماز پڑھنی ہے. پھر چوتھے دن سے آنورڈز جو 37 دن ہیں اس میں کتنی نمازیں پڑھنی؟ پر ڈے 5 نمازیں شیڈیول کے مطابق. اب آپ اگر یہاں پہ رک کر اپنا جائزہ لیں اور صحابہ کرام کا لیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں آپ نماز سے، کہ ان کے سوالوں کا انداز ہی کچھ اور تھا، ان کی فکریں ہی کچھ اور تھیں، اور آپ ہماری فکریں دیکھیں. تو خوب دعا کرنی ہے دجال کی فتنے سے بچنے کی. یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم اس دور میں موجود ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس کے فتنے سے. اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اس فتنے سے بچائے، یہ دعا کرنی ہے. سوچیں کتنا بڑا فتنہ ہوگا. سب کچھ جانتے بوجھتے میجورٹی لوگ اسے فالو کریں گے. میجورٹی. آج کا میں اگر سوچتی ہوں میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی آج کل تو مشہور ہونا کوئی مشکل بات نہیں. سوشل میڈیا پہ آپ 2-3 اکاؤنٹس کو بولیں کہ میری ویڈیو پوسٹ کریں اور آپ یوں وائرل ہوتے ہیں. ایسے دور میں جب کوئی بندہ کوئی سیلیبریٹی بن جاتا ہے، کوئی موٹیویشنل اسپیکر یا کچھ بھی، لوگ اسے کتنا سنتے ہیں، اس کی بات کتنی مانتے ہیں، کتنا فالو کرتے ہیں. تو اس دور میں بھی اسے فالو بہت کیا جائے گا، اور بہت ہی کوئی پکے ایمان کے لوگ ہوں گے جو توحید پر قائم رہیں گے، اور وہ وہی ہوں گے جن کے دل میں توحید راسخ ہوگا. صرف وہی بچیں گے، باقی سب کے سب گمراہ ہوں گے، سب کے سب دجال کی بات مانیں گے.